میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک تواضع، ایک تکبر۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں۔ تکبر سے زندگی گزارے بھی مرضی کا مالک، اگر عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرے بھی اپنی مرضی کا مالک۔ تو تواضع یہ انسان کو اعلیٰ پیمانے تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا تو اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں۔ یہ نا آج کل کے زمانے میں لوگ تواضع اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے تواضع اور انکساری کے الفاظ استعمال کر لیے، مثلا اپنے آپ کو احقر، ناچیز، ناکارہ کہہ دیا یا خطا کار، گناہ گار کہہ دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے استعمال کے ذریعے سے تواضع حاصل ہوگی۔ حالانکہ اپنے آپ کو کمتر کہنا تواضع نہیں، بلکہ کمتر سمجھنا تواضع ہے۔ مثلا یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہے تواضع کی حقیقت۔ جب یہ حقیقت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد زبان سے چاہے اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز، ناکارہ کہو یا نہ کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص تواضع کی اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع بھی کیا عجیب تھی دوستو، کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، ملاقات کے لیے مصافحہ کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اور آپ اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا شخص خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ جب آپ مسلسل مجلس میں بیٹھتے تو اپنا گھٹنا بھی دوسروں سے آگے نہیں کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام امتیازی ظاہر ہی نہیں کرتے تھے۔